ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ دیکھ رہے ہیں فکر و نظر پر خبر نامہ۔ آئیے ملک کی تمام بڑی خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی خاتون ونگ کی سابق کنوینر ڈاکٹر اسما زہرا نے اپنے پچھلے بیان سے رجوع کرتے ہوئے کہا کہ شعبہ خواتین کو صرف وقتی طور پر موقوف کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ غلط فہمی کی بنا پر جو کچھ ہوا وہ اس سے رجوع کرتی ہیں۔ اس سلسلے میں ان کی ایک تفصیلی تحریر بھی سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے۔ مرکزی وزارت داخلہ نے گاندھی خاندان سے وابستہ دو غیر سرکاری تنظیموں راجیو گاندھی فاؤنڈیشن اور راجیو گاندھی چیریٹیبل ٹرسٹ کا فوڈ کنٹریبیوشن ریگولیشن ایکٹ لائسنس منسوخ کر دیا ہے۔ دونوں اداروں کی سربراہ سونیا گاندھی ہیں اور اب ان دونوں تنظیموں کو غیر ملکی فنڈ حاصل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اتر پردیش کی یوگی حکومت کے ذریعے کرائے جا رہے غیر سرکاری مدارس کے سروے کا کام 20 اکتوبر کو پورا ہوگا۔ سروے میں ریاست بھر کے 7,500 کے قریب مدارس غیر امدادی سامنے آئے ہیں، جنہیں غیر منظور شدہ بھی کہا جا رہا ہے۔ حالانکہ سروے کی پوری رپورٹ 15 نومبر تک ضلع مجسٹریٹس کے ذریعے ریاستی حکومت کو ارسال کی جائے گی۔ وہیں حکومت کی جانب سے یہ بھی صاف کر دیا گیا ہے کہ سروے کا مقصد صرف ڈاٹا جمع کرنا ہے۔ بین الاقوامی مارکیٹ کی مضبوطی سے پرجوش سرمایہ کاروں کی مقامی سطح پر خریداری کی بدولت گزشتہ ہفتے تقریباً 2.5% کی اچھال پر رہے۔ مقامی اسٹاک مارکیٹ کی اچھال اگلے ہفتے ڈالر، خام تیل کے رجحان اور کمپنیوں کے سہمائی نتائج سے طے ہوگی۔ گزشتہ ہفتے BSE کا 30% والا حساس ایڈیکس سینسیکس 1,388.18 پوائنٹس کی اچھال کے ساتھ ہفتے کے آخر میں 59,000 پوائنٹس کی نفسیاتی سطح کے پار 59,360.15 پوائنٹس پر رہا۔ روس کی جانب سے یوکرین کے کئی شہروں پر میزائل حملوں کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ حکام نے شہریوں سے فضائی حملوں سے محفوظ رہنے کے لیے شیلٹرز میں پناہ لینے کی اپیل کی ہے۔ پاکستانی الیکشن کمیشن کے ذریعے بدعنوانی میں ملوث ہونے کی وجہ سے نااہل قرار دیے جانے کے ایک دن بعد سابق وزیر اعظم عمران خان متعلقہ لوگوں کے ساتھ بیک ڈور بات چیت کے بارے میں پر امید نظر نہیں آئے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہفتے کے آخر تک دارالحکومت میں ان کے تاریخی لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان کیا جائے گا۔ جنوبی مشرقی ایران کے شہر زاہدان میں 21 اکتوبر کو نماز جمعہ کے بعد ہونے والے احتجاج کے دوران مظاہرین نے حکومت مخالف نعرے لگانے کے ساتھ ہی مبینہ طور پر بینکوں اور ایک پولیس اسٹیشن پر حملہ بھی کیا۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ اس سلسلے میں پولیس نے ہنگامہ آرائی کرنے والے کم از کم 57 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ پاکستان کے تباہ کن سیلابوں اور بارشوں کے نتیجے میں سینکڑوں افراد کی ہلاکت کے ساتھ ہی 9 ملین ایکڑ سے زیادہ زمین بھی برباد ہوئی ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ اگر بروقت اقدامات نہ کیے گئے تو پاکستان زبردست فوڈ انسیکیورٹی کا شکار ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے ملک کی آبادی مزید غذائی قلت کا شکار ہو سکتی ہے۔ T20 عالمی کپ میں بھارت نے پاکستان کو سنسنی خیز مقابلے میں 4 وکٹوں سے شکست دی ہے۔ وراٹ کوہلی نے ناباد 82 رنز بنائے۔ پاکستان نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 159 رنز بنائے۔ جواب میں وراٹ کوہلی کے 82 اور ہاردک پانڈیا کے 40 رنز کی بدولت بھارت نے 20 اوورز میں 6 وکٹوں پر ہدف کامیابی کے ساتھ تعاقب کیا۔ سری لنکا کے کرکٹر کونسل مینڈس کی ناباد 68 رنز کی بدولت سری لنکا نے T20 ورلڈ کپ 2022 کے سپر 12 مرحلے میں اتوار کو آئرلینڈ کو 9 وکٹوں سے شکست دے دی۔ ٹاس جیت کر بیٹنگ کرتے ہوئے آئرلینڈ نے سری لنکا کو 129 رنز کا ہدف دیا تھا تو سری لنکا نے 15 اوورز میں حاصل کر لیا۔ دوستوں خبر نامہ میں اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی، شکریہ۔